اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میرے جو بھی آپ طالب علم ہیں، میرے اصول کو اس میں تھوڑا سمجھ لیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو یہ کورس کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ او ٹی ٹیکنیشین کا کر رہے ہیں یا آپریشن سے متعلق جتنے بھی کام ہیں وہ کر رہے ہیں، یا آپ کا ہاسپیٹل کا ایچ آر ہے یا ایمرجنسی ہے نا، وارڈ ہے، یہ سارے ایک سسٹم ہے جس کے اوپر ہم آپ کو روزانہ اس کے حساب سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ کامیابی کے بارے میں بات کروں کہ کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز ایک مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک پروگرام آتا تھا نیلام گھر، اس کو طارق عزیز مرحوم صاحب چلاتے تھے، بہت ہی مشہور ہمارے فلم اسٹار بھی تھے اور کمپیرنگ بھی تھے، اور ٹی وی کے اندر پہلا جو خبر نامہ پڑھا تھا وہ انہوں نے ہی پڑھا تھا جب ٹی وی ایجاد ہوا تھا، تو ان کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے تھے۔ لیکن جب وہ پروگرام نیلام گھر شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے ایک نہ کوئی آپ کو اچھی بات بتاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے یہ اچھی بات بتائی کہ بھئی آپ روزانہ اخبار پڑھا کریں، اخبار سے جو ہے نا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم چھوٹے تو اس ٹائم سے ہم نے اخبار پڑھنے لگے، لیکن اس سے ہمیں بے انتہا معلومات حاصل ہوئی۔ تو پھر پڑھتے پڑھتے اخبار کے اندر ہمیں اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے ایک اینکر ہے جاوید چودھری صاحب، وہ اس ٹائم جنگ اخبار میں کالم لکھتے تھے، تو چند جو کالم نگار تھے، اینکر تھے، ان میں سے ایک یہ تھے جن کو میں پسند کرتا تھا اور ان کا کالم میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی کہانی یہ سنائی کہ ہم نے جب اینکر کا کام شروع کیا تو ہم نے یہاں پاکستان میں تعلیم حاصل کی، پھر باہر چلے گئے، اور جب باہر سے واپس آیا اور میں نے آ کر یہاں پر کیا میں صحافت شروع کی، اور صحافت کو میں نے جوائن کیا، تو اس وقت اتنی ترقی یہاں نہیں ہوئی تھی، تو ہم بائک پر جاتے تھے۔ میری بائک پنچر ہو گئی۔ اچھا، پنچر بنانے کے میں نکلا، لیکن میں نے راستے میں یہ سوچتا تھا کہ یار ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا کلاس میں جو میٹرک تک ہمارا تک فرسٹ آتا تھا، اب وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا اور ہم یہاں تک پہنچے اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں پنچر کی دکان پر کھڑا ہوا، اور وہاں پنچر بنانے کے جب کھڑا ہوا تو وہی لڑکا میرے سامنے پنچر بنانے کے لیے آ گیا، تو میں دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور حیران ہو کر میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم یہاں پنچر لگا رہے ہو، ہر کلاس میں فرسٹ آنے والے آدمی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو بولا پھر میٹرک کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ تو فرسٹ ڈویژن میں اور فرسٹ آئے تھے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد میرے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے، اور اتنا میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں آگے تعلیم جاری کرتا یا فیسیں بھرتا، تو بس یہ پنچر کا کام کر رہا ہوں۔ تو اس قصے کا کہنے کا میرا مقصد ہے کہ جو بھی بندہ کوئی بھی کام سیکھے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی آگے جا کر اسی میں بہت زیادہ آگے کامیاب نکلے گا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کر کے آدمی کامیاب بننے کی کوشش کرے اور اصولوں پر چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر دشوار راستے ہیں لیکن کامیابی کے راستے ہیں۔ کامیابی نہیں ہے کہ پیسہ کمانا، جو تقدیر میں لکھا وہ آپ سب کو ملے گا، لیکن ایک اصول پر جب ہم کام کریں گے اور ہم اس اصول پر چلیں گے تو اس میں ہمارے اندر کہیں اس پنچر والی کی طرح کئی لڑکے بیچ میں رہ جائیں گے، تو ہم یہ نہیں سمجھے کہ وہ رہ گئے، ہم نکل گئے، وہ ناکام ہو گئے، نہیں، وہ بھی کامیاب ہے، لیکن وہ وہاں تک چل سکا، لیکن اس نے کامیابی کی اس کی منزل جو ہے نا وہاں پر سٹاپ ہو کر راستہ الگ ہو گیا، یعنی وہ پھر پنچر کے کام پر لگ گیا، اور وہ بھی ایک وسیع بزنس ہے، اگر آپ کرنے بیٹھتے ہو تو کرتا ہے، لیکن وہ بندہ ہمت نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے میڈیکل میں نہیں ہوا تو یہ خدمت ہے۔ اس طرح ہمارا یہ میڈیکل کا لائن ہے، اس کے اندر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے، کئیوں کے لیے بہت زیادہ خرچے کی ضرورت پڑتی ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور کئی ایسے اللہ کے نیک بندے جو وہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا پیسہ میڈیکل لائن میں صحیح طریقے پر خرچ نہیں ہوتا، یعنی کہ ویلفیئر میں وہ طریقے سے نہیں استعمال ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ تو ہم ان سب چیزوں پر کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئندہ کلاس کے اندر پھر مزید انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے اور اسی سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب السلام علیکم۔ اب یہ پڑھ کے کیا ہوا ہے اس میں؟